السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے، ایک مختصر اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ کسی دوست نے بس ایسے سوال کیا کہ جی کن غذاؤں سے مادہ منویہ صحیح بنتا ہے؟ تو عزیزان محترم، اس سوال کے جواب میں اتنا کہوں گا کہ قدرت نے تمام غذاؤں کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی طاقت رکھی ہوتی ہے، اور جو غذائیں ہم کھاتے ہیں ان کے اندر ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی غذائی طاقت ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ جو بیمار ہے اس کو پرہیزی کھانے پڑتے ہیں۔ جب مادہ منوی کو پیدا کرنا ہوتا ہے تو ہم اسے مولد منی ادویات کہتے ہیں۔ مولد منی، مغلظ منی نہیں ہوتا۔ ایک لفظ مولد ہے، ایک لفظ مغلظ ہے۔ مولد میں نا پیدا کرنا۔ اب یاد رکھیں، جتنی بھی موسلیاں حکماء استعمال کراتے ہیں، جتنے بھی چھلکے، بلنگو، گون کتیرے، شتیرے، یہ سارے کے سارے مادے کو پیدا کرنے میں تو کام کر سکتے ہیں، امساک ان میں نہیں ہے، غلاظت مادہ ان میں نہیں ہے۔ یہ مادے کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اب مادے کو گہرا کرنے کے لیے اور ادویات ہوتی ہیں۔ جتنی بھی دوائیاں تر گرم ہیں، جن لوگوں نے میرے چینل کو سنا اور سمجھا ہوا ہے وہ سمجھ جائیں گے، جتنی بھی تر گرم ادویات ہیں یا جتنی بھی تر گرم غذاؤں سے مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے۔ رطوبات ہے نا، مادہ منویہ تو ایک رطوبت ہے، تو رطوبتی کیفیت سے مادہ پیدا ہوگا، اور جب رطوبت بن جائے گی پھر آپ نے اس کو ٹھنڈی چیز دینی ہے، پھر آپ نے اس کو فریز کرنا ہے، پھر اس میں جتنی بھی امساک کی چیزیں ہیں، جیسے پھلی ککر ہے، جیسے ہرمل ہے، جیسے لود پٹھانی ہے، جیسے جتنی بھی خشک چیزیں ہیں، آپ اس کو سمجھ جائیں گے 2 نمبر اور 3 نمبر میں، عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی، ان دونوں میں پھر امساک ہوتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے گا، منی خود بخود آپ کی غذاؤں سے پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اگر انتہائی قلت آ جائے اور منی کم پیدا ہو تو آپ کی غذاؤں میں رد و بدل کرنے سے بھی منی پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر آپ پھر بھی اس پہ مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ کسی بھی کامل طبیب کے پاس جا کے اپنی شکایت لے جائیں کہ جی میرا منی نہیں بن رہا یا صحیح قوام نہیں بن رہا۔ آپ دیکھیں، منی بننے کے اندر بھی آپ کے ٹیسٹ صحیح رول ادا نہ کریں، آپ کے ٹیسٹ کی گولیاں صحیح نہ پھریں، آپ کے خون کے اندر منی بننے کا قوام کم ہو، آپ کی غذا کے اندر منی بننے والی غذائیں کم ہوں، خون کے اندر بھی منی کے اجزاء ہونے چاہیے، غذا کے اندر بھی منی کے اجزاء ہونے چاہیے۔ آپ کے ٹیسٹ میں خون جو جاتا ہے، پھر آپ کے ٹیسٹ گھوم گھوم کر، جیسے دودھ میں مدھانی ڈالتے ہیں نا، دودھ سے پھر لسی بنتی ہے، لسی سے پھر مکھن بنتا ہے۔ اب یہ مکھن ہے منی جو ہے، اب وہ رڑکے گا ہی نہیں۔ آپ کے ٹیسٹس چھوٹے ہو گئے، آپ کے ٹیسٹس پہ چوٹ لگ گئی، آپ کے ٹیسٹس متورم ہو گئے، ان پہ کوئی پھوڑا پھنسی نکل آیا ہے، ان پہ کوئی کٹ لگ گیا ہے، وہ تکلیف میں ہے، پہلے آپ اس کا علاج کروائیں۔ پہلے آپ کے ٹیسٹس کا سرکل ٹھیک ہو۔ ٹیسٹس ایک گلینڈ ہے، اور منی جو ہے وہ گلینڈ کی پیداوار ہے۔ ایک طرف منی کی مقدار اچھی ہونی چاہیے، ایک طرف منی کا قوام اچھا ہونا چاہیے، اور پھر آگے جا کے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، منی بہت ساری خوراک سے، کھانے سے نہیں بنتا۔ منی کے لیے مخصوص غذائیں، مخصوص دوائیں ہوتی ہیں، جن چند کا ذکر میں نے کر دیا ہے۔ باقی آپ انشاءاللہ کسی اچھے طبیب سے اپنا علاج کروائیں گے تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم ضیاء مطب ابن طبیب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔